وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم خدایا عشق مصطفیٰ میں وہ مقام آئے صلی اللہ علیہ وسلم خدایا عشق مصطفیٰ میں وہ مقام آئے سانس بعد میں پہلے تیرے نبی کا نام آئے سبحان اللہ میرا نوکر میرا گدا میرا غلام آئے اے کاش گنبد خضرا سے یہ پیغام آئے میری حیاتی کچھ اس طرح سے ہو بسر اے ابو بکر میری حیاتی کچھ اس طرح سے ہو بسر اے ابو بکر کبھی میرے لبوں پہ درود آئے کبھی مصطفیٰ پہ سلام آئے سبحان اللہ انتہائی واجب التعظیم معزز محترم حضرات علماء اکرام میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے استاد العلماء استاد الصلحاء حضرت اقدس حضرت مولانا قاری نور محمد آصف صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی موجودگی میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے حوالے سے عرض کرنی ہے حضرت استاد دامت برکاتہ العالیہ بہت جاندار شاندار بیان فرما رہے تھے میں بھی محظوظ ہو رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ مزید گفتگو فرمائیں لیکن چونکہ آپ حضرات ایک محدود وقت لے کر آئے ہیں اس لیے اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنی ہیں دعا فرمائیں حق جل مجدہ شرح صدر کے ساتھ حق بات حق نیت اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں میرے محترم دوستو مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس آسمان کے شامیانے کے نیچے زمین کے فرش پر میں سورج کو قندیل بنا کر ڈھونڈنے لگوں تلاش کرنے لگوں کہ اس کائنات کا سب سے پیارا لفظ کون سا ہے تو زمین کے فرش پر آسمان کے شامیانے کے نیچے مجھے سب سے پیارا جو لفظ نظر آتا ہے اس لفظ کو رحمت کہتے ہیں کچھ بات ہے وہ بھی سبحان اللہ کیا کہتے ہیں رحمت کیا کہتے ہیں رحمت کیا کہتے ہیں اس کائنات کا سب سے پیارا لفظ رحمت ہے اور یہ ایسا عجیب لفظ ہے میرے دوستو علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ نے لکھا قرآن مجید کے اندر لفظ رحمت 19 معانی کے اندر استعمال ہوا ہے لیکن اس رحمت کا پیکر رحمت کی تصویر رحمت کا مجسمہ اگر دھرتی کائنات پر کوئی ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ رحمت کے الگ الگ عنوانات ہیں علامہ ندوی رحمہ اللہ فرماتے دیکھیں ایسا مبارک لفظ ہے انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے مال نہیں چاہیے اولاد نہیں چاہیے منصب نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے مجھے جائیداد نہیں چاہیے میں چاہتا ہوں مجھ پر میرا رب رحمت فرمائے کیا فرمائے علماء سے کیا فرمائے مجھ پر میرا رب رحمت فرمائے پیاسے کے لیے پانی رحمت بنتا ہے کسی کے لیے دودھ رحمت بنتا ہے کسی کاروبار نہ کاروبار رکھنے والے کے لیے بے روزگار کے لیے اس کا روزگار
آواز صلی اللہ امام یاسین نے لکھا کل واحد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک، میرے نبی وہ ہے، میرا رب بھی کہتا ہے حبیب تجھے اتنا دوں گا راضی اونچی بات ہے سبحان اللہ والا سوف یعطیک ربک، حبیب آپ راضی ہو جائے، نور پروانو جس نبی کو رب راضی کرے اسے ہلا دیو یار، جس نبی کو کون راضی کرے؟ کائنات کا رب راضی کرے، کیا میرا رب کا فرض نہیں ہے کہ ہم بھی اسے راضی کریں؟ ہمیں بھی راضی کرنا چاہیے، صرف رمضان میں یا غیر رمضان میں؟ ہر وقت کب؟ اچھا غمی کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر؟ بولو بولو بولو، پیسے پاس ہوں تب یا پیسے پاس نہ ہوں تب؟ کچھ بات سے مصیبت میں یا خوشحالی میں؟ کن کو راضی کرنا ہے؟ حضور کو، کن کو؟ حضور کو راضی کرنا ہے۔ آج جان لگے، مال لگے، وقت لگے، کانفرنس کے لیے بلایا جائے تو پھر کوئی ہیلا، کوئی کیل کام نہیں ہونی چاہیے اور کوئی مقصد بھی نہ ہو حضور کو کہ دوستو صرف ایک مقصد ذہن میں ہو، اس کانفرنس میں جانا بھی آسان، اوروں کو لے کر جانا بھی آسان، اس لیے جا رہے ہیں کہ حجرہ عائشہ کا مقیم مجھ سے راضی ہو جائے گا، اس لیے جا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی رضا ملے گی، اس لیے جا رہے ہیں کہ منصب ختم نبوت کے محافظین میں میرا نام لکھا جائے گا، اس لیے جائیں گے حضور کے پہرے داروں میں میں شمار کیا جاؤں گا، اس لیے جائیں گے کل قیامت کا دن ہوگا رب لم یزل جہاں پر میرے نبی کے پہرے داروں میں جناب ابو بکر عمر عثمان و علی کو اکٹھا کریں گے رضی اللہ عنہم اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پہرے داروں کے اندر ایک نام میرا بھی آ جائے جہاں قیامت کا دن ہوگا جب رب کائنات کا رب پوچھے بتاؤ تم نے میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے کیا کیا ہے، تو ہم بھی ہاتھ کھڑے کرنے والے ہوں، اللہ اور کچھ نہیں کر سکے، لیکن ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے ضلع کے اندر تیرے پیغمبر کی ختم نبوت کی آواز لگی، ہم نے کاروبار چھوڑ دیے، ہم نے دکانداری چھوڑ دی، ہم نے کھیتی باڑی چھوڑ دی، ہم نے ملازمت چھوڑ دی، ہم نے گھر بار چھوڑ دیا اور اس کانفرنس میں شرکت کر کے ان منکرین ختم نبوت کو بتایا یاد رکھو پیغمبر علیہ السلام کے جانثار، حضور کے وفادار، حضور کے محب کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور یہ پاکستان اسٹیٹ ہے محمد عربی کے غلاموں کی، یہ ملک ہے محمد عربی کے مستانوں کا، ہم اس ملک پر کسی کانے کی نبوت نہیں چلنے دیں گے، اس ملک میں سکہ چلے گا، حکومت چلے گی، نبوت چلے گی تو صرف محمد مصطفیٰ کی چلے گی، صلی اللہ حضور رحمت، حضور سراپا رحمت، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت، اگرچہ یہ بڑا تفصیلی عنوان ہے، جنت لے کر آگے چلنے بڑھنے لگا ہوں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں رحمت ہیں، جتنی بھی چیزیں کیا ہیں؟ رحمت ہیں، بچے تو چپ کر دے گا، جتنی بھی چیزیں کیا ہیں؟ بولو بولو کیا ہے؟ وہ حضور کی وجہ سے رحمت ہے، پوری تکبیر اس کو جگاؤں، وہ حضور کی وجہ سے کیا ہے؟ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو، کیا پیدا ہو؟ بیٹی، کیا کہتے ہو؟ اللہ کی بڑی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں نور پر والوں مجھے بتاؤ کیا میرے نبی کے بغیر یہ بیٹی رحمت تھی؟ نہیں تھی؟ نہیں، اسے کوئی رحمت ماننے کے لیے تیار تھا؟ اسے کوئی رحمت نہیں مانتا تھا۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں بازاروں میں نکل کر سڑکوں پہ نکل کر کہتے ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ میں کہتا ہوں اسلام نے تمہیں سب کچھ دیا، اور یہ سب کچھ کے ہے اگر تو کسی گھر میں پیدا ہو جائے تو باپ کی عزت بن جاتی ہے، اگر تیرا بھائی ہو جائے تو بھائی کی غیرت بن جاتی ہے، اگر تو کسی کی بیوی بن جائے تو بیوی کم شوہر کا لباس بن جاتی ہے، اگر تیرے آنگن میں اولاد آ جائے تو تیرے قدموں کے نیچے کائنات کا رب جنت کو سجا دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے، پھر رحمت عالم اسلام نے فرمایا یہ رحمت ہے، بیٹی کیا ہے؟
بولو بولو کیا ہے؟ اس بیٹی کی رحمت ہونے کا پتہ بتانے والے کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز رحمت کا، ہر رحمت کا پتہ حضور نے بتایا یہ رحمت ہے. اب حضور سراپا رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج موقع کی مناسبت سے حضور علیہ السلام کے منصب ختم نبوت کو سمجھے کہ ختم نبوت کتنی بڑی رحمت ہے. ختم نبوت کتنی بڑی کیا ہے؟ بولیے گا کتنی بڑی کیا ہے؟ کتنی بڑی رحمت ہے. رحمت سمجھیے گا. پہلے انبیاء بھی تشریف لائے علیہ السلام. اگرچہ ہر نبی کی نبوت اس نبی کی امت کے لیے رحمت ہوتی ہے. ہر نبی کی نبوت اس کی امت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے. لیکن یہ کمال نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ یہ وہ رحمت ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے. جو ختم ہونے والی حضرت ساجد احمد برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہے. میں تو بطور سبق کے چند باتیں عرض کر رہا ہوں. یاد رکھیں ختم نبوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. بڑی توجہ سے جگہ دیجیے گا دل میں. ختم نبوت کا یہ معنی نہیں کہ نبوت کیا ہو گئی. بولو نبوت کیا ہو گئی. یہ معنی نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت مکمل ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بولیے گا کیا ہو گئی؟ اگر یہ کہا جائے نبوت ختم ہو گئی، قادیانی کہتے ہیں کیسی بات ہے، اوروں کے لیے تو نبوت تھی، ہمارے لیے نبوت ختم ہو گئی. ہم کہتے ہیں نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ نبوت مکمل ہو گئی. اور یاد رکھنا نور پور والوں، بڑی پتہ کی بات بتانے چلاؤ. نبوت مکمل ہو گئی کیا معنی؟ یہ نبوت چلی جناب آدم علیہ السلام سے، یہ چلتے 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 جزوی طور پہ رہی. اور جب یہ نبوت آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب یہ نبوت نہ رہی بلکہ کامل نبوت بن گئی. اور اصول یہ ہے جب بھی کسی چیز کا اختتام کیا جائے، جب بھی کسی چیز کا خاتمہ کیا جائے تو اس کا خاتمہ اس نوع کے، اس جنس کے اعلیٰ فرد پہ کیا جاتا ہے. اللہ نے تذکیہ کائنات کے اوپر، اس پوری کائنات کے اندر جو مقام اور مرتبہ، جو عزت و منزلت، جو رتبہ، جو شان، جو مقام رفعت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا. یاد رکھیے پہلے نبی آئے ہیں، حضور نبیوں کے نبی آئے ہیں، پہلے رسول آئے ہیں، حضور امام المرسلین آئے ہیں، پہلے پیغمبر آئے ہیں، حضور پیغمبروں کے بھی پیغمبر آئے ہیں. پہلوں کی نبوت جزوی ہے، حضور کی نبوت کلی ہے. پہلوں کی نبوت فروعی ہے، حضور کی نبوت اصلی ہے. پہلوں کی نبوت دائرے میں محدود، حضور کی نبوت لا محدود. پہلوں کی نبوت قبائل کے لیے، حضور کی نبوت للناس، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے. اور رحمت عالم اسلام نے اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا میری امت کے لوگوں کبھی بھی قادیان کے فتنے سے گمراہ مت ہو جانا. انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جیسے ان دو کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں. مجھ محمد اور قیامت کے درمیان دوسرا کوئی نبی نہیں. اب قیامت تک سکہ چلے گا تو محمد کی ختم نبوت کا چلے گا. ختم نبوت آجو تک ایسے نہیں بھیا سے نعرہ جانداروں کی طرح زور سے نہ لگاؤ. تاجو تک ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب نعرہ لگائیں گی، لگائیں نعرہ. تاجو تک ختم نبوت، تاجدار اور اپنے ہاتھ میں شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، خلافت راشدہ. اب کس کا سکہ چلے گا؟ حضور کی. بلا اللہ سے حضور کی، کسی اور کا؟ بلا اللہ سے کسی اور کا. کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ رحمت اتنی وسیع کر دی گئی. اتنی کیا کر دی گئی؟ قادیانی کہتے ہیں عجیب لوگ ہو آپ، کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی پھر انسان ہدایت کہاں سے پائیں گے. ہم نے کہا نبوت کو اتنا وسیع کیا گیا. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے ختم نبوت کامل میں لکھا، فرمایا ایک ہوتا ہے چھوٹا دروازہ، ایک ہوتا ہے بڑا دروازہ، اور ایک ہوتا ہے پھاٹک. ایک کیا ہوتا ہے؟ پھاٹک. ایک ہوتا ہے چھوٹا دریا نال، چھوٹی
نہر، کھالا، پھر نہر، پھر دریا، پھر سمندر۔ اب جب سمندر آ جائے تو پھر نہر کی ضرورت نہیں، بولیے گا نہر کی ضرورت نہیں۔ جب پھاٹک کھل جائے تو پھر چھوٹے دروازے کی ضرورت نہیں۔ یہ رحمت اتنی وسیع کر دی گئی، اتنی وسیع کر دی گئی، اللہ اکبر۔ پھر اس رحمت کے ساتھ جوڑ دیا للعالمین کو۔ سبحان اللہ، کچھ بات سے بولو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ للعالمین کہہ دیا رحمت کے ساتھ۔ مولانا نقی رحمہ اللہ نے عجیب جملہ لکھا، نورپور والوں، میرے اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں، الفاظ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ میرا رب چاہتا تو کہہ دیتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا فَاتِحًا لِلْعَالَمِينَ، حضور فاتح ہیں، حضور جیسا کوئی فاتح نہیں، بولیے گا کوئی فاتح نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُعَلِّمًا لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی جیسا معلم دنیا میں کوئی بھی۔ سب کی علم، سب کی تعلیم کا اثر انسانوں پہ پڑا ہے، میرے نبی کی تعلیم کا اثر جانداروں پہ بھی پڑا ہے، بے جانوں پہ بھی پڑا ہے۔ سب کی تعلیم کا اثر اس وقت کے لوگوں پر پڑا ہے، اور میرے نبی کی تعلیم کا اثر آج بھی موجود ہے۔ موجود ہے کہ نہیں موجود؟ آج بھی موجود ہے۔ مولانا نبی فرماتے، اللہ رب فرماتے معلما للعالمین، حضور جیسا معلم کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے فاتحا للعالمین، حضور جیسا فاتح کوئی نہیں۔ لیکن یہاں معلم بھی نہیں، یہاں فاتح بھی نہیں، یہاں کیا ہے؟ رحمت۔ اسی بات سے کیا ہے؟ علماء سے کیا ہے؟ امت کو بتا دیا اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے۔ سوال ہے کتنی وسیع ہے؟ میں اگر اس کی وسعت دیکھنی ہے نا تو پھر سورۃ فاتحہ کو پڑھ لے، اس کو پڑھ لے، پڑھ لو ذرا پہلی آئے سارے مل کر، الحمدللہ رب العالمین۔ نقطہ آ گیا بڑا زبردست قسم کا، ایڈوانس کہو سبحان اللہ، کچھ بات سے کہو سبحان اللہ، بلند بات سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر جو وعدہ لیا سارے انسانوں کی ارواح سے، انبیاء غیر انبیاء سب تھے، آپ بھی تھے، ہم سب تھے۔ وہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، اللہ تو ہی کیا ہے؟ بولو بولو، اللہ ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ گویا کہ یوں سمجھے، کائنات کے رب کو، خالق اور مالک اور رازق اور رب مانا تو سب مانا، رب مانا تو قرآن سے رب مانا تو رب مانا تو جس نے اللہ کو رب مان لیا، رازق بھی مان لیا، خالق بھی مان لیا، رازق بھی مان لیا، مالک بھی مان لیا اور حاکم بھی مان لیا۔ رب مانا تو قرآن سے رب مانا تو سب مانا۔ اب باری آئی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، للعالمین کے ساتھ کسی اور منصب کی ضرورت نہ تھی، ایک لفظ کو جوڑ دیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حبیب میں کائنات کے اندر للعالمین کا رب بن کر آیا ہوں، آپ کائنات کے اندر للعالمین کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ نور والوں، انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ جزوی دیے گئے، کلی نہیں دیے گئے۔ پھر ان معجزات کو باقی نہیں رکھا گیا، دوام نہیں بخشا گیا، ہمیشگی نہیں بخشی گئی۔ اور جو معجزات اللہ نے رحمت عالم علیہ السلام کو عطا فرمائے، ان میں سے کئی معجزات کو اب بھی باقی رکھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، معجزہ دلیل نبوت ہوا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کی حیات طیبہ تک تھے، جب وہ نبی دنیا سے گئے تو معجزات ساتھ چلے گئے، لیکن رحمت عالم فخر دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک تھی، اس لیے دین کو قیامت تک باقی رکھا۔ حضور کی نبوت قیامت تک تھی، اس لیے قرآن کو قیامت تک باقی رکھا۔ حضور چونکہ قیامت تک کے نبی تھے، اس لیے حضور کی امت کو قیامت تک باقی رکھا۔ یہ تسلسل امت قیامت تک امت
کی ختم نبوت کی دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں رحمت للعالمین. میں نے کہا الفاظ رب کے خزانے میں کم نہیں. یہاں لفظ رحمت آیا, ادھر الفاظ رب کے خزانے میں کم نہیں. اللہ رب العالمین کے تعارف کے لیے لفظ رب آیا. جب رب کہا تو سب کہا, جب رحمت کہا تو سب کہا. پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھا, میں اس اسٹیج پر ہوں, میرے حضرت استاد جی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے. اللہ ان کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے. ہم نے ان حضرات کے قدموں میں بیٹھ کے یہ سبق پڑھا ہے. اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے ساتھ کس کو جوڑا ہے؟ مقام خلافت کو جوڑا ہے. میں نے دیکھا پیغمبر علیہ السلام کا پہلا خلیفہ, جانشین پیغمبر, پیغمبر کے مصلح کا وارث, پیغمبر کا راز و نیاز کا ساتھی, لیل و نہار کا ساتھی, پیغمبر کے شب و روز کے ساتھی, پیغمبر کے سب کچھ نشاور کرنے والا, پیغمبر کے لیے عزت مال جان آبرو قربان کرنے والا, دنیا سے تاجدار صداقت کہتی ہے, دنیا سے امام الصحابہ کہتی ہے, دنیا سے پیغمبر علیہ السلام کا جانشین کہتی ہے. ہم اہل سنت والجماعت اسے خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں. وہ تاجدار صداقت کے لیے رحمت عالم علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ فرمایا, فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر. میں نے کہا کیا کہنے ابو بکر, تیری خلافت کے, کیا کہنے ابو بکر, تیری عظمت کے, کیا کہنے ابو بکر, تیرے مقام کے, کیا کہنے ابو بکر, تیری عزت اور سربلندی کے. رحمت عالم تجھے ارحم فرمائے, صرف رحم کرنے والا نہیں, ارحم امت میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. الفاظ نبوت کے علم میں اور بھی تھے, لیکن یہاں ارحم کہہ دیا اور دنیا کو بتا دیا اگر میری ختم نبوت کو, میری رحمت کو سمجھنا ہے تو پھر اس کے دروازے پہ چلو جو میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسے کیا کہتے ہیں جناب علماء سے؟ ابو بکر صدیق, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, رضی اللہ تعالیٰ. تفصیلی عنوان ہے ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے وہ مزاج بنانا پڑے گا جو صدیق اکبر کا تھا. کس کا؟ صدیق. اونچی بات سے اور اونچی بات سے. رحمت عالم اسلام ہجرت کی رات, کس رات؟ گھر سے نکلے. بڑی توجہ سے چند باتیں کر کے ختم کر چلا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا, میرے حبیب مٹی کی مٹھی پکڑ لیجیے. مٹی کی مٹھی میں کیا پکڑ لی؟ مٹی پکڑ. اگر انسانی کہتے ہیں مٹی کیا کرے گی, تو جو ہے مٹی کیا کرے گی؟ مٹی زبان حال سے کہتی ہے غور کیا کر, میرے اندر سے بہت کچھ نکلتا ہے. نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے. وہ جتنے بھی میوے اور پھل کھاتے ہیں کہاں سے اگتے ہیں؟ مٹی سے. کہاں سے اگتے ہیں؟ آسمان سے اترتے ہیں, زمین سے. بولیے گا. میں نے کہا مٹی تو کیا کرے گی؟ کہا پہلے تو کچھ نہیں کر سکتی تھی, اب ہاتھ نبوت کے لگے ہیں. سبحان اللہ. کس کے ہاتھ لگے ہیں؟ نبوت. اب مجھے ہاتھ نبوت کے لگے ہیں. عادت بڑی ہوں, عادت بڑی ہے, جو بھی ڈالو جذب کر لیتی ہے. جو بھی ڈالو کیا کر دیتی ہے؟ اتنی عاجز ہے. کہا جب نبوت کے ہاتھ لگے نا, بہت بڑا پیغام ملا, بہت بڑا پیغام. پھر نبوت نے مجھے پھینکا, نبوت نے مجھے, میں مشرکوں کی آنکھوں میں گولی سے زیادہ سخت بن کر لگ گئی. سبحان اللہ. اونچی بات سے. میں نے کہا مٹی تیرے اندر اتنی طاقت, تیرے اندر اتنی جرت, اتنا جذبہ. تو مٹی نے کہا باقی تاجدار ختم نبوت کے منصب ختم نبوت کی حفاظت کی. سبحان اللہ. اونچی بات سے کہنا ہے. میں نے حقیر ہو کر پیچھے نہیں رہی, میں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر پیچھے نہیں ہٹی. میں نے کہا اب بات پیغمبر علیہ السلام پہ اوپر پیرے کی ہے. اب میں مٹی بتاؤں گی, اگرچہ میں کمزور ہوں, لیکن جب میری نسبت مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہو جائے پھر میں کمزور نہیں رہتی, شاہ زور بن جاتی ہوں. بہت بڑا پیغام ہے. پچھلی کی کانفرنس ہے. میرے جانے سے کیا ہوگا, میرے جانے سے کیا ہوگا؟ میں نہ بھی کیا تو ہو تو جائے گی نا. آج وہ مٹی بن جو جس مٹی کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی تھی.
جائیے اس کانفرنس میں جا کر اظہار کیجئے. آگے چلنے لگا ہوں. رحمت عالم اسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ پہنچے. دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں؟ رات کے اندر. بولو بھائی. رات کے اندر. ٹھیک نہ پڑے گا. نور صحیح کہہ رہا ہوں. میں دیکھا تجھے کو مسئلہ نہ ہو. کس وقت پہنچے آپ اسلام؟ رات کے اندھیرے. بولو بھائی. رات کے اندر. ٹائم زیادہ نہیں ہوگا. رات کے بولو. رات کے کچھ وقت میرے پاس میں نے رات کے دروازے پہ دستک دی. حضرت صدیق نے بالکل کوئی دیر نہیں لگائی, فوراً دروازہ کھولا. اونچی بات سے بہت سبحان اللہ. فوراً کیا کھولا؟ میں پوچھنے لگا ہاتھ باندھ کے جناب صدیق سے, پوچھ تو لیتے نا بندہ کون آیا ہے. کہا دستک کی ادا بتاتی ہے کوئی عام نہیں آیا, نبیوں کا نبی آیا. چلیے صدیق چلیے, پچند والوں نور پر والوں پچند جانے کے لیے ذہن بنا لو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے کام ہے وہ کر لیں پھر چلے جائیں گے. جانوروں کو آپ کی زبان نہیں کہہ رہے ہوں, جانوروں کو چارہ ڈال لیتے ہیں پھر چلے جائیں گے. اب فصل ہے تھوڑی سی اس کو کاٹ لیتے ہیں پھر چلے جائیں گے. بچوں کا تمام کام نہ کروائیں پھر چلے جائیں گے. ملازمت کا مسئلہ ہے پھر چلے جائیں گے. گھر کا مسئلہ ہے پھر چلے جائیں گے. حضرت صدیق نے کچھ نہیں کہا. عرض کیا کملی والے حکم تیرا تھا قربانی میری ہے. ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی. میں نے کہا صدیق اکبر اتنی جلدی کیا ہے؟ حضرت صدیق بتاتے ہیں نور پور والوں کو عقیدہ دے گئے. جب باری پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کی آ جائے, جب باری تاجدار مدینہ کے منصب ختم نبوت کی حفاظت کی آ جائے, وہاں سوچا نہیں کرتے اس کے پیغمبر کا تقاضا ہے کہ وہاں سب کچھ چھوڑ کر پیغمبر کے اس میں نکل جایا کرتے ہیں. اور صدیق نکلے کہ نہیں نکلے؟ آگے بڑھیے. سفر شروع ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں, حضرت صدیق پیچھے ہیں. حضرت صدیق کیا ہے؟ پیچھے ہے. مولانا محمد ادریس کانوی سب کو رحمت اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ میں عجیب نکتہ لکھا. حضرت کانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبھی حضرت صدیق دائیں طرف, کبھی بائیں طرف, کبھی آگے کبھی پیچھے. رحمت عالم اسلام نے پوچھا ابو بکر یہ سمتیں کیوں بدلتا ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کملی والے جب میں دائیں ہوتا ہوں نا تو مجھے خیال آتا ہے دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے, میں بائیں طرف چلا جاتا ہوں. جب میں بائیں ہوتا ہوں پھر خیال آتا ہے دشمن آگے سے نہ آ جائے, میں آگے چلا جاتا ہوں. جب میں آگے ہوتا ہوں پھر خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آ جائے, میں پیچھے چلا جاتا ہوں. حضرت صدیق یہ سمتیں کیوں بدل رہے ہیں؟ تو نور پر والا حضرت صدیق نے عقیدہ دیا کہ نبوت کا دشمن اگر جس سمت سے بھی آئے وہ حافظ نبوت ختم نبوت اس سمت چلا جائے تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ یہاں پر اگر حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے موجود ہیں تو حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بھی موجود ہیں. ارے علاقے تو اور بھی تھے, شہر تو اور بھی تھے. آج آپ کو پچم کی کانفرنس میں بلایا کیوں جا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہاں قادیانی ہے, اس کی وجہ یہ ہے وہاں مرزائی ہے, اس کی وجہ یہ ہے وہاں محمد عربی کے باغی ہے, اس کی وجہ یہ ہے ختم نبوت کے غدار ہے, اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ پیغمبر کے ختم نبوت کے منصب کے ڈاکو رہتے. ہم نے وہاں پہ جا کر ان ڈاکوؤں کو بتا دیں تمہارا کام ڈاکہ ڈالنا تھا, تم ڈاکو بن کر آئے ہو, ہم محمد عربی کے غلام بن کر آئے ہیں. جائیں گے انشاءاللہ, ہاتھ بلند کرے جائیں گے انشاءاللہ. اکیلے جائیں گے یہ چار کو لے کے جائیں گے. بلندوا سے کتنے لوگوں کو, بلندوا سے کتنے لوگوں کو؟ حضرت کی موجودگی میں نے 4 کہہ دیا ہے, مگر میں تو کہتا ہوں دن کتنے رہ گئے ہیں باقی؟ 2 کتنے کون سے؟ ایک جمعہ اور ایک ہفتہ. جو ساتھی کہتا ہے کل بھی 4 تیار کروں گا, ہفتے والے دن بھی 4 تیار کروں گا, ہاتھ کھڑا کرے. کل بھی 4 تیار کروں گا جمعے والے دن, اور ہفتے والے دن بھی کتنے لوگوں کو تیار کروں گا؟ آگے بڑھنے چلا ہوں, تیار کر کے لے کے جائیں گے. ہمارا مقام کیا ہوگا؟
مرتبہ کیا ہوگا, ہمیں ملے گا کیا, ختم نبوت کانفرنس میں جانے کا انعام کیا ہے. بڑی توجہ, بڑی توجہ. رحمت عالم علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار کے منہ پہ کھڑا کیا. حضرت صدیق خود غار میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ بلند آواز سے کہاں چلے گئے؟ غار میں چلے گئے. سنا ہے علماء سے غار کے منہ پہ مکڑی نے تاج ڈالا تھا. سبحان اللہ. کیا تھا نا, کبوتری نے انڈے دے دیے. کبوتری نے کیا دے دیے؟ مکڑی نے کیا کر دیا؟ جالا ویسے لوہے کی سلاخوں سے مضبوط ہوتا ہے. اور نہیں بول رہے ہو نوی بولتا جالا لوٹا ہوتا ہے, لوہے کا بنیا ہوتا ہے. یا ہوا کے ڈونکے کی اڑ جاتا ہے, ہوا کے ڈونکے سے اڑ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ادھر جالا کیوں ہے؟ توجہ توجہ توجہ. نور پر والو بڑا کمزور ہے. بڑا کیا ہے؟ کمزور. انڈے میں ہمارے پتھر کے تھے, کس کے تھے؟ انڈے تھے. کبوتری کے انڈے تھے. مضبوط تھے یا کمزور تھے؟ عقل انسانی سوال کرتی ہے کیا بات ہے, اتنی کمزور چیزیں یہاں پر کیوں ہے؟ 1400 سال کے بعد آنے والے کلمہ پڑھنے والے کو بتا دیا تیرا ایمان کم از کم بلند نہ ہو تو مکڑی کے جالے کی طرح تو ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اتنا زیادہ مضبوط نہ ہو, کم از کم جذبہ تو ہونا چاہیے. جذبہ ہوگا تو ملے گا کیا؟ تو زبان پہ جب نعرہ ہوگا تاجدار ختم نبوت, علماء سے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جب جذبہ ہوگا, جذبہ ایمان والا, عشق مصطفیٰ والا, عقیدہ ختم نبوت والا, پھر اس جذبے کی رب اتنی قدر کرتا ہے. نور پر والو اتنی قدر کرتا ہے, مکڑی کا جالا دیکھ کر دشمن واپس چلا جاتا ہے, آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی. رب اتنی قدر کرتا ہے پھر وہ واپس چلا جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھتا. ہم لوگ چل جائیں گے, کیا ملے گا؟ آخری بات کر کے مکمل کرنے چلا ہوں. حضور الاسلام حضرت صدیق کی گود میں سوئے. سبحان اللہ. کیا کہنے میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. روشن رات اور روشن دن میں مجھ پہ درود پڑھا کرو. کہہ دو صلی اللہ صلی اللہ. حضور علیہ السلام حضرت صدیق کی گود میں مولا منیر صاحب سوئے, سر مبارک رکھا اور سو گئے. کیا ہو گئے؟ فرما گئے. کبھی دشمن کی گود میں نیند آتی ہے؟ نہیں. اونچی بات سے بولنا. نہیں. کس کی گود میں نیند آتی ہے؟ دوست. دوست کی گود. کس کی گود میں؟ دوست. اچھا عجیب بات ہے, مولانا منیر صاحب سارے سراغ بند ہو گئے, ایک سوراخ رہ گیا. ایک سوراخ حضرت صدیق نے اس کے اوپر کیا رکھ دی؟ ایڑی. پاؤں کی ایڑی. ایڑی رکھ دی. ایڑی ادھر سے وہ ڈس رہا ہے, ڈس رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کالا نا کالے منہ والا, کالے دندے والا, کالے جھنڈے والا کیا کر رہا ہے؟ ڈس رہا ہے. حضرت صدیق نے ایڑی نہیں ہٹائی. اونچی بات سے بات, اونچی بات سے میں جملہ دینے لگا ہوں. اونچی بات سے کوئی سبحان اللہ. وہ پورے پیغمبر میں ڈستا ہے, یہ عشق پیغمبر میں سہتا ہے. اونچی بات سے. بڑے ڈنگ کھائے صدیق نے, بڑے ڈنگ کھائے صدیق نے. نور پر والو لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ لعاب لگا, سارے قلبوں کا سارا اثر ختم ہو گیا. سبحان اللہ. سارا اثر کیا ہو گیا؟ کاروبار چھوڑیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے, دکانداری چھوڑیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے, ہم معاملات چھوڑیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے, ملازمت چھوڑیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے, ہم محترم منصب چھوڑیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے, اہل و عیال کو چھوڑیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے, ارے لڑیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے, مال لگائیں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے, اولاد قربان کریں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے, عزت قربان
استعمال کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، آقا تیرے کو تیرا اپنا سمجھتے ہیں، اور جو تیرا نہیں وہ ہمارا بھی ہو سکتا۔ میرے دوستو، عزم کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قادیانیوں کو پتہ چلے، قادیانیوں کو کیا چلے؟ پتہ چلے کہ ہماری حیثیت پیشاب کی جال سے زیادہ نہیں ہے، پیشاب کی جال سے زیادہ نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے، روز اول سے لے کر آج تک مرزائی خود پریشان ہے، ہم مرزے کو کیا سمجھیں، ہم مرزے کو اس لیے کہ کوئی ایک جگہ رہے تو اسے کچھ سمجھا جائے، کوئی ایک جگہ رہے تو اسے کچھ سمجھا جائے۔ میرے استاد محترم مفکر اسلام علامہ خالد موسی رحمہ اللہ نے عجیب نکتہ لکھا، فرمایا مرزا قادیانی اور اس کی پوری ذریت سرگرداں ہے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ کبھی مرزے نے دعویٰ کیا میں مسیح موعود، کبھی مرزے نے دعویٰ کیا میں مہدی، کبھی دعویٰ کیا میں مجدد، کبھی دعویٰ کیا میں مریم، کبھی اسے دعویٰ کیا میں کیا ہوں مریم، اور کبھی دعویٰ کیا میں ابن مریم، کبھی آنا میں مریم میں، کبھی آنا مریم کا پتر، کبھی کہتا مسیح موعود، مسیح موعود کہتے ہیں ایسا مسیح جو لوٹ کر دوبارہ آئے، جو لوٹ کر وقت اوپر ہو گیا، صرف شاید میں لگاؤں۔ دیکھیے میرے دوستو، نبی اپنے مقام سے دوسری جگہ جائے، واپس آئے تو وہی نبی واپس آتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور نہیں آتا، بے شک اس کی جگہ کوئی اور۔ رحمت عالم اسلام سفر معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ کہاں تک گئے؟ عرش مولا تک گئے، واپس آئے تو حضور ہی آئے یا حضور کی جگہ کوئی اور آیا؟ حضور ہی آئے، بلندوا سے حضور کو نور ہی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور نہیں آیا۔ ہم نے قادیانیوں کو کہا تم نے بڑے بڑے دندے استعمال کیے، تم نے بڑے بڑے دھوکے استعمال کیے، اور یہ تمہاری فطرت میں رب نے لکھ دیا تھا، اس لیے کہ تمہارا بڑا غرور بڑکیار، یہ بہت بڑا لعنتی قسم کا لعنتی تھا، بہت بڑا زانی بھی تھا، بڑا شرابی بھی تھا، اس کے بارے میں تو میرے نبی نے فرما دیا کہ میری امت کے اندر 30 دجال آئیں گے، کذاب ہوں گے۔ یاد رکھنا، جس کو دجال میرا نبی کہے، جس کو کذاب میرا نبی کہے، اس کے لعنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آقا وہ کریں گے کیا؟ فرمایا وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میری امت کے لوگوں ادا رہنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو کذاب بھی فرمایا، دجال بھی فرمایا، دوسرے لفظوں میں فرمایا یہ بڑے دھوکے باز ہیں، یہ کبھی کوئی دھوکہ دیں گے، کبھی کوئی دھوکہ دیں گے، کبھی کوئی دھوکہ دیں گے، لیکن غلامان محمد، فدایان محمد، ختم نبوت کے مجاہد، ختم نبوت کے رضاکار قادیانیوں کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، ہم کل بھی محمد عربی کے در کے غلام تھے، آج بھی حضور کے در کے غلام ہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں آلے بتہا تیری حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور کی ختم نبوت میں بیان دیں گے، علماء سے دیں گے، قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے جی یہاں پر تو مل رہی ہے ہی نہیں، یہاں پر تو مل رہی ہے ہی نہیں، یہاں پر ختم نبوت کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہاں پر مکے کے مشرک رہتے ہیں، اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیتے ہو اذان کے نہیں دیتے؟ کس کی تکبیر بلند کرتے ہو؟ اونچی بات سے اور اونچی بات سے کس کی وحدانیت کا چرچا کیا جاتا ہے؟ کس کی وحدانیت کا پرچار کیا جاتا ہے؟ کیا وہ رب میرے اور آپ کے چرچے کا محتاج ہے؟ نہیں ہے، واللہ العظیم نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ میرا رب میرے اور آپ کے چرچا کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو اس کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے بندے ہیں، اس کے کیا ہیں؟ اور حضور کی ختم نبوت پہ پہنا دینے والوں یہ بات پلے باندھ لو، میرا نبی میرے اور آپ کے ختم نبوت کے منصب کے تحفظ کا محتاج نہیں ہے۔ ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت مقالتی
نبی کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے حضور کے غلاموں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔